اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ ناگہانی اور اچانک جو بری موت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمام مومنین اور مومنات کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 14 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ ان کو توفا ان کو موت آ گئی۔ توفا وفات سے یہ نکلا ہوا لفظ، ملائکۃ فرشتوں نے، یعنی فرشتے ہی جان نکالتے ہیں نا، روح قبض کرتے ہیں جب کوئی مرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جن کی روحوں کو جو فرشتوں نے قبض کیا، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، ظلم توڑ رہے تھے۔ قالو، تو فرشتوں نے انہیں کہا، قالو فرشتوں نے ان کو کہا، فیما کنتم، تم کس شغل میں تھے، تم کس بات میں مطلب مصروف تھے، اپنے آپ کو تم لوگوں نے کس کام میں مصروف رکھا ہوا تھا۔ تو قالو، وہ کہنے لگے، کننا مستضعفین فی الارض، کہ زمین میں ہم تو بڑے بے بس تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم تو بے بس تھے، یعنی کہ ہمارے تو بس میں، ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی۔ قالو کے بعد حمزہ زبر آ، یہ جو حرف استفہام ہے، کیا، یعنی کہ سوالیہ انداز پیدا کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی جو زمین، ارض اللہ، اللہ کی زمین واسعۃ، وسیع نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تاکہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ ہجرت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، لیکن جانا اللہ کے راستے میں، یہ ہجرت ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کی زمین بڑی کشادہ تھی، تم ہجرت کر لیتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وسط مصیرہ، اور یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی بری پلٹ کر آنے والی جگہ ہے۔ مصیرہ، پلٹ کر آنے کی جگہ۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر جو واقعی کمزور تھے، کمزور، مستضعفین جو کمزور، یا یعنی کہ بے بس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو کون سے تھے، جو رجال مرد تھے، والنساء عورتیں تھیں، والولدانی اور بچے تھے جو واقعی کمزور تھے، جو واقعی بے بس تھے۔ اللہ کہتا ہے لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی حیلہ، ولا یہتدون سبیلا، اور وہاں سے وہ نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی کہ کیسے یہاں سے ہجرت کر کے ہم دوسری جگہ کے اوپر جائیں۔ فاولئک عسى اللہ، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے۔ عسى اللہ یعنی کہ ان کے بارے میں آسا امید کی جا سکتی ہے، گمان کیا جا سکتا ہے، یا خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان یعفو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو انہم، ان سے درگزر فرمائے گا، یعنی کہ یہ جو کمزور لوگ تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان میں مرد، عورتیں اور بچے،
ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یاجد فی الارض مراغمن، اور وہ زمین کو پناہ کے لیے پائے گا، کثیرۃ وسعۃ، بہت کشادہ جگہ پائے گا اور بہت کشادہ اس میں روزی پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین کو بہت کشادہ پائے گا، اس میں اس کے لیے روزی میں بھی وسعت ہوگی اور جگہ میں بھی وسعت ہوگی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے، بیتہی اپنے گھر سے، مہاجرین اللہ و رسولہ، اور اس کی یہ جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو اور اس کے رسول کی طرف وہ ہجرت کر کے مطلب آئے، تو اللہ کہتا ہے ثم یدرکہ الموت، یعنی کہ اس بندے نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کروں گا، تو ثم یدرکہ الموت، تو وہ ابھی اپنی جو منزل مقصود ہے وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن پھر اس کو موت رستے میں ہی آ گئی ہے، اس کو موت نے آ لیا ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ کے رستے میں مر گیا ہجرت کے دوران ہی، اپنی منزل پر ابھی پہنچا نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے اللہ کے ذمہ اس کا جو اجر ہے وہ ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 14 کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کی روحوں کو قبض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا فرشتوں کی، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو قیامت تک روحیں قبض کرنے والا جو کام ہے یہی فرشتہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے جب ان کی روحوں کو قبض کیا، یعنی ان کو موت آ گئی جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو بعض مسلمان اپنے عزیزوں و اقارب کو چھوڑ کے، اپنا مال، اپنی اور جائیداد وغیرہ کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے، اور اس وقت ہجرت فرض تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ہجرت نہ کی، تو مرتے وقت ان لوگوں کا جو فرشتوں کے ساتھ مکالمہ ہوگا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب فرشتے ان سے سوال کریں گے اور وہ کیا کہیں گے، فرشتے کیا کہیں گے۔ اس وقت ہجرت کے فرض ہونے کے جو سبب تھے، دو وجوہات تھیں، دو مین وجوہات تھیں۔ نمبر ایک تو وجہ یہ تھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے کی کہ مکے کی فضائی ایسی ناسازگار تھی کہ کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، نافرمانی کا بازار گرم تھا، اور عقیدہ توحید کا اظہار کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی طرح اسلامی عقائد کے مطابق عبادات کی ادائیگی بھی بہت مشکل کام تھا۔ ایسے حالات میں ایمان کے ضائع ہونے کا بھی بہت اندیشہ تھا، بہت ڈر تھا کہ کہیں ایمان ہی نہ خراب ہو جائے، اس لیے یہ بات بہت ضروری تھی کہ جس کو ایمان اپنا پیارا وہ وہاں سے ہجرت کر جائے مدینہ شریف کی طرف۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ پر کافر لوگ ہر وقت حملہ کرتے رہتے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو چین کی نیند نہیں سونے دیتے تھے، اور مسلمانوں کو شدید ضرورت تھی، جو مدینہ شریف کے جو مسلمان تھے نا، اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی کہ ان کے دینی بھائی ان کے ساتھ آ ملیں اور ایسے مشکل اور نازک وقت میں ان کی طاقت بنے۔ آیت نمبر 98 میں 98 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو ہجرت کرنے کے حوالے سے حقیقت میں معذور تھے، حالانکہ اس سے پہلے آیات میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود جنہوں نے ہجرت نہ کی، اللہ کے راستے میں اور کافروں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کے اوپر ہی رضامند رہے۔ آیت نمبر 99 میں، اور یہ جو معذور لوگ ہیں دیکھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا بھی ذکر کیا، عورتوں کا بھی ذکر کیا اور بچوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو حقیقت میں معذور لوگ تھے اور اپنے آپ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کے پاس ہجرت کرنے کے لیے کوئی مطلب ہمت یا طاقت یا اس طرح کا کوئی مطلب اور رستہ ہی نہیں تھا۔ تو آیت نمبر 99 میں 99 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی صفتیں بیان فرما دی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی بھی ہے اور شان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں آیت نمبر 100 میں لفظ مراغمن بیان ہوا ہے، جس کے معنی ہے ہجرت گاہ یا ہجرت کا راستہ۔
اس کی وجہ تسمیہ یہ کہ کافر اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہجرت کرنے والوں کو روک رہے تھے، انہیں نہیں ہجرت کرنے دیتے تھے۔ کافر لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا اور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانا چاہتے تھے، تو کافر ان کو اپنے طاقت کے بلبوتے پر ان کو روک لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے ہجرت کرنی تھی انہوں نے کی، اور اپنا انہوں نے وطن چھوڑ کر ہجرت کی، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر ہجرت کی۔ اس وقت یہ کرنا، ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کہ تمام تکلیفوں کو بھی برداشت کرنا اور پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا، یہ بڑی مشکل بات تھی، یہ آسان نہیں تھا یہ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں گھر بار چھوڑنے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں رہنے کے لیے بہترین جگہ بھی ہم دیں گے، اور بہترین تمہارے لیے روزی کا بھی ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، تمہاری روزی میں وسعت بھی ہوگی اور کشادگی بھی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت بات کا ذکر فرمایا کہ جب صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے ارادے سے جب وہ اپنے گھروں سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کو موت نے آ لیا، یعنی کہ موت کا پیغام آ گیا۔ ان کے متعلق ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے کہ کسی کا بھی کوئی عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے وہ اپنی منزل مقصود پر مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے ہی وہ رستے میں ہی وہ مر گئے ہیں نا، لیکن ان کو جب انہوں نے نیت کر لی اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنے گھر بار چھوڑ کر، تو اللہ کہتے ہیں ان کو ضرور اجر و ثواب ہم عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 14 مکمل ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو فرما بردار بنائے رکھے، آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔